کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل کمالات ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ہر عاشق رسول، ہر مسلمان کی یہ چاہت ہے، یہ خواہش ہے، اور ہونی بھی یہی چاہیے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ آپ سوچیں مدنی چینل کے ناظرین، جن جن خوش نصیبوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، ان کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اللہ کرے کہ ان کی صف میں ہم بھی کھڑے ہو جائیں، اور اسی صف میں جن کی شفاعت کی جائے گی، اسی صف میں ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ یہ شفاعت پانے کے لیے مدنی چینل کے ناظرین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں۔ نیت بھی کیجئے نا کہ انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو آج ایک واقعہ سناتا ہوں، اور واقعہ ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ آپ کا دور خلافت ہے، اور آپ لوگوں پر حکمرانی فرما رہے ہیں، آپ لوگوں کے امیر ہیں، آپ لوگوں کے خلیفہ ہیں، آپ کو اللہ پاک نے ایک بڑا منصب عطا فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کی اولاد میں سے ایک بیٹا آپ کے پاس آتا ہے، اور آ کر آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ بات ذاتی ہوتی ہے، کوئی ایسا نہیں کہ حکومت کے حوالے سے یا کسی کے اور کے حوالے سے یا منصب مقام کے حوالے سے ہو یا حالات کی بہتری کے حوالے سے ہو، فقط اپنی ایک ذاتی بات۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بیٹا اپنے والد سے ذاتی بات کر سکتا ہے، کوئی بھی ایکس وائی زی کچھ بھی بات ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی باپ اپنی اولاد سے کر سکتا ہے، کچھ ذاتی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ ایسے ہی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے نے آپ سے کچھ بات کرنا شروع ہی کی کہ آپ نے فوراً چراغ جو جل رہا تھا اسے بند کر دیا، بجھا دیا۔ بیٹا پوچھتا ہے کہ ابا جان، یہ آپ نے چراغ بجھا دیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بیٹا تم مجھ سے ذاتی بات کر رہے ہو، اور یہ جو چراغ جل رہا ہے یہ بیت المال کے پیسے سے جل رہا ہے۔ اس بیت المال کا جو پیسہ ہے، وہاں سے جو تیل لایا گیا ہے بیت المال کے تیل سے، اس سے یہ جل رہا ہے، اور یہ پھر جو حکومت کے کام ہے یہ انہی کے لیے ہے۔ یہ جبھی تو یہ جل رہا تھا کہ اگر میں حکومت کا کام کروں گا، جب ذاتی کام ہے تو پھر میں یہ چراغ نہیں استعمال کر سکتا، اس لیے تم اپنی ایک ذاتی بات میرے پاس لے کر آئے، اور میں نے اسے کھل کر دیا، میں نے اسے بجھا دیا ہے، اب تم اپنی بات کرو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہمارے اسلاف کا انداز زندگی کتنا پیارا تھا، یہ کیسے امانت دار تھے، کیسے دیانت دار تھے، یہ کیسی پیاری صفات کے مالک تھے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے، دیانت داری جو ہے نا، دیانت داری یہ صرف یوں کہیں کہ مال میں نہیں ہے، ہر اعتبار سے اگر بندے میں یہ اعلیٰ صفت آ جائے کہ بندہ دیانت دار بن جائے، تو پھر ہر مقام پہ اللہ پاک اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے، اسے عروج عطا فرماتا ہے، اسے مقام مرتبہ منصب اللہ پاک عطا کرتا ہے۔ لیکن اس کے لیے یہ پیاری صفت لانی ہوگی، صرف مال کے اعتبار سے نہیں، وعدہ کے حوالے سے، وعدہ کی پاسداری ہو، زبان کی سچائی ہو، نظروں کی پاکیزگی ہو، ہر اعتبار سے اگر اپنے اندر یہ بہترین صفات ہم لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہم بھی، ہمارا گھر بھی، ہمارا معاشرہ بھی بہترین معاشرہ تشکیل پائے گا۔ آج کا ٹاپک مدنی چینل کے ناظرین رہے گا
دیانتداری۔ دیانتداری کیا ہے؟ دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، قرآن و سنت میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ملتی ہے، انشاءاللہ آج آپ کو اس پروگرام میں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ پروگرام میں پیغام قرآن سیگمنٹ ہوتا ہے، نعت مصطفیٰ بھی ہم سنتے ہیں اور پھر مبلغین سے ٹاپک پر گفتگو بھی کرتے ہیں۔ ٹاپک ہمارا آج کا ہے دیانتداری۔ میں مبلغین سے عرض کروں گا انشاءاللہ کہ وہ منچ پر تشریف لے آئیں گے تو زیارت بھی ہو جائے گی مدنی چینل کے ناظرین کو، اور پھر انشاءاللہ ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ آج ان سے ہم قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے۔ سید ظہور شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ مرحبا کہیں گے شاہ صاحب آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ مرحبا مرحبا، اہلا وسہلا، مرحبا۔ وقار بھائی آج ہمارے ساتھ نعت خواں ہوں گے انشاءاللہ۔ وقار بھائی سے کلام سنیں گے، بڑی پیاری نعت پڑھتے ہیں، اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے، دونوں جہانوں کی بھلائیں اللہ پاک وقار بھائی کو عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ سنو مل لو پہلے، کیا حال ہے آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ ماشاءاللہ۔ آج ڈاکٹر عبد الواجد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ زین للذین کفروا الحیاة الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی کو خوشنما بنا دیا گیا اور وہ مسلمانوں پر ہنستے ہیں، اور اللہ سے ڈرنے والے قیامت کے دن ان کافروں سے اوپر ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ کافروں کی نظر میں دنیاوی زندگی کو آراستہ کیا گیا، انہیں یہی زندگی پسند ہے، وہ اسی کی قدر کرتے ہیں اور اسی پر مرتے ہیں، جبکہ غریب مسلمان کا مذاق اڑا کر ان کی تحقیر اور دولت دنیا کے غرور میں خود کو اونچا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے یہ اہل ایمان کافروں سے سبحان اللہ اوپر ہوں گے، اور مال دنیا پر کفار کا تکبر کرنا حماقت ہے کہ مال تو اللہ جسے چاہتا ہے دنیا میں بے حساب عطا فرماتا ہے۔ اہم باتیں۔ نمبر 1، دنیا کی زندگی وہ ہے کہ جو نفس کی خواہشات میں صرف ہو اور جو توشہ آخرت جمع کرنے میں خرچ ہو، وہ بے فضل ہی تعالی دینی زندگی ہے۔ نمبر 2، غریب مسلمان کا مذاق اڑانا یا کسی مومن کو ذلیل جاننا کافروں کا طریقہ ہے۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه
واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تمام لوگ ایک دین پر تھے تو اللہ نے انبیاء بھیجے خوشخبری دیتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے، اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان کے اختلافات میں فیصلہ کر دے۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے ہی اپنے باہمی بغض و حسد کی وجہ سے کتاب میں اختلاف کیا۔ یہ اختلاف اس کے بعد کیا کہ ان کے پاس روشن احکام آ چکے تھے، تو اللہ نے ایمان والوں کو اپنے حکم سے اس حق بات کی ہدایت دی جس میں لوگ جھگڑ رہے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ تک سب لوگ ایک ہی دین پر تھے۔ پھر ان میں اختلاف ہوا اور کہ بعض مومن اور بعض کافر ہو گئے۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ پھر ان کے بعد مزید انبیاء اکرام علیہ السلام بھیجے، اور ان میں متعدد پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ نے کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان اختلافی عقائد اور صحیح عقیدے کا فیصلہ فرما دے۔ اللہ اکبر۔ لیکن صاف واضح احکام آ جانے کے بعد بھی کتاب میں انہی لوگوں نے اختلاف ڈالا جنہیں وہ کتاب دی گئی تھی۔ یہ اختلاف کتاب میں تبدیلی، تحریف اور ایمان و کفر کی صورت میں تھا، اور یہ نادانی سے نہ تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حق بات کی رہنمائی فرمائی، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت کر دیتا ہے۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقار بھائی الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ جی وقار بھائی دیکھتے ہیں آج ہمیں کون سا کلام سناتے ہیں۔ جی وقار بھائی۔ انشاءاللہ عز و جل۔ شاہ صاحب، برادر اعلیٰ حضرت، آپ کا لکھا کلام ہے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، واہ، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد
ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح پڑھیے صلی اللہ کریمنا صلی اللہ محمد۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے، تھوڑی خاک اٹھا لے جائے، تھوڑی خاک ان کے آستانے سے اٹھا لے جائے، تھوڑی خاک اٹھا لے جائے، تھوڑی خاک اٹھا لے جائے، تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، تمہارے در کے ٹکڑوں سے بڑا بلتا ہے ایک عالم، تمہارے در کے ٹکڑوں سے بڑا بلتا ہے ایک عالم، گزارا سب کا ہوتا ہے، گزارا سب کا ہوتا ہے، اسی محتاج خانے سے گزارا سب کا ہوتا ہے، گزارا سب کا ہوتا ہے، بس گزارا سب کا، کیونکہ تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب، یا رسول اللہ تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا، بس گزارا سب کا ہوتا ہے، اسی محتاج خانے
سے گزارا سب کا ہوتا ہے، اسی محتاج خانے سے کوئی فردوس ہو یا خلد ہو، ہم کو غرض مطلب کوئی فردوس ہو یا خلد ہو، ہم کو غرض مطلب کوئی فردوس ہو یا خلد ہو، ہم کو غرض مطلب لگایا اب تو بستر آپ ہی کے آستانے سے لگایا، اب تو بستر آپ ہی کے آستانے سے لگایا، اب تو بستر آپ ہی کے آستانے سے، نہ کیوں ان کی طرف اللہ سو سو پیار سے دیکھے، نہ کیوں ان کی طرف اللہ سو سو پیار سے دیکھے، جو اپنی آنکھیں ملتے ہیں، جو اپنی آنکھیں ملتے ہیں، تمہارے آستانے سے، جو اپنی آنکھیں ملتے ہیں، جو اپنی آنکھیں ملتے ہیں، تمہارے آستانے سے، اور زمین تھوڑی سی دے دے بہر مدفن اپنے کوچے میں، زمین تھوڑی سی دے دے بہر مدفن اپنے کوچے میں لگا دے، میرے پیارے ہاں لگا دے، میرے پیارے میری مٹی بھی ٹھکانے سے لگا دے، میرے پیارے میری مٹی بھی ٹھکانے سے، پلٹتا ہے جو ظاہر اس سے کہتا ہے نصیب اس کا، پلٹتا ہے جو ظاہر اس سے کہتا ہے نصیب اس کا، ارے غافل ارے غافل ارے غافل ارے غافل ارے غافل کا
بہتر ہے یا سے پھر کے جانے سے ارے غافل مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن ارے جی کے مرتے ہیں جو آتے مدینہ چھوڑ کر یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے پلٹنا ہے جو ظاہر اس سے کہتا ہے نصیب اس کا ارے غافل قضا بہتر ہے یا سے لوٹ جانے سے ارے غافل قضا بہتر ہے یا سے پھر کے جانے سے بلا لو اپنے در پر اب تو ہم خانہ بدوشوں کو بلا لو اپنے در پر اب تو ہم خانہ بدوشوں کو پھرے کب تک ذلیل و پھرے کب تک پھرے کب تک پھرے کب تک ذلیل و خوار در در بے ٹھکانے سے نہ پہنچے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے حسن کیا پوچھتے ہو حسن کیا پوچھتے ہو ہم گئے گزرے زمانے سے حسن کیا پوچھتے ہو ہم گئے گزرے زمانے سے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور کیا بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ کی، اور کیا بات ہے ان کی کہ جو شہر مدینہ کی طرف جانے کے لیے تڑپتے ہیں اور جانا چاہتے ہیں. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازیاں ہیں. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں جانا یقیناً
عین سعادت ہے، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے ہر سوغات بٹتی ہے، ہر چیز ملتی ہے۔ اللہ کرے کہ تمام عاشقان رسول حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں، با ادب با ذوق حاضریاں دیں اور سوغات لے کر آئیں۔ وہ سوغات ہر طرح سے ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے ان عاشقان رسول کی جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کی سوغات وہاں سے لے کر آتے ہیں۔ کیا بات ہے ان عاشقان رسول کی جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، حضور کے شہر مدینہ کے صدقے اپنی زبان کی سچائی لے کر آتے ہیں، آنکھوں کی صفائی لے کر آتے ہیں، دل کی پاکیزگی لے کر آتے ہیں، خیالات کی ستھرائی لے کر آتے ہیں۔ کیا بات ہے ان کی کہ جو عاشقان رسول حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو سنوار کر آتے ہیں اور یہ سوغات لے کر آتے ہیں۔ یقین کریں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در سے بٹنے والی سوغات کی کیا ہی کہنے ہیں۔ اللہ کرے کہ جب یہاں سے جانا ہو حضور کی بارگاہ میں تو یہیں سے نیت کر کے جائیں کہ حضور کی بارگاہ میں یہ تحفے دیں گے، اپنے گناہوں سے توبہ ہو اور نیکیوں کی کثرت، اور یہ تحائف بھی لے کر جائے جا سکتے ہیں۔ انہی تحائف میں آج پیارے اسلامی بھائیوں جس ٹاپک پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے دیانت داری۔ سبحان اللہ، یہ اتنا پیارا وصف ہے کہ یہ وہ ہے کہ جو ہر ایک انسان کو جس کے اندر یہ وصف آ جائے اسے باوقار بنا دیتا ہے، اس کی شخصیت میں نکھار لے کر آتا ہے، پورے معاشرے کو مضبوط سے مضبوط تر بنا دیتا ہے۔ اور پھر یہ وہ وصف ہے کہ جو اگر ہم دیکھتے ہیں انبیاء کرام میں، صحابہ کرام میں، اہل بیت اطہار میں، اولیاء کرام میں یہ بدرجہ اتم پایا جاتا ہے، اور یہ یوں کہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں، ان ہستیوں کے ساتھ یہ وصف جڑا ہوتا ہے۔ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہم پر کتنا لازم ہے کہ ہم اپنے اندر دیانت داری کے اس وصف کو لے کر آئیں۔ جب ہم اپنے اندر یہ وصف لے کر آئیں گے تو آپ خود سوچیں نا مدنی چینل کے ناظرین کہ ہمارا معاشرہ کتنا بہترین ہو جائے گا، ہمارا گھر کتنا بہترین ہو جائے گا، ہر طرف خوشیوں کی ایک یوں کہیں کہ لہریں چلنے لگ پڑیں گی کہ جب ہم ان پیارے اوصاف کو ہم اپنے اندر لے کر آئیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مبلغین کی طرف بڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ عدنان چشتی صاحب کی آمد بھی ہوئی، ماشاءاللہ مرحبا کہتے ہیں۔ گلے نہیں مل سکا، انشاءاللہ پروگرام کے بعد آپ سے گلے ملیں گے، زور سے گلے ملیں گے آپ سے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے جی آپ کو۔ میں چاہوں گا عدنان بھائی سب سے پہلے تو ہمیں دیانت داری کے حوالے سے ارشاد فرمائے کہ دین اسلام دیانت داری کے حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے۔ پہلے یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ دیانت داری کیا ہے، کیا امانت داری ہی دیانت داری ہے، یا دیانت داری الگ ہے اور امانت داری الگ ہے، یا دیانت داری میں بہت ساری چیزیں آئیں گی اور اسی میں امانت داری بھی آ جائے گی؟ کیا ہے دیانت داری؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض چیزیں ہمارے معاشرے میں مشہور ہو جاتی ہیں اور ایک خاص جو ہے وہ سینیریو میں مشہور ہو جاتی ہیں۔ عام طور پر جیسے اس کو دولت مندی یا امیر ہونا کہہ لیں تو لوگ جو ہے وہ اس کو صرف پیسے ہی کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہو وہی امیر آدمی ہے۔ ایسے ہی دیانت داری کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے نا وہ صرف مال کے ساتھ ہے، کسی آدمی نے کسی کے پاس امانت رکھ دی تو اس نے لوٹا دی، سو اس نے دیانت داری کی۔ حالانکہ دیانت داری کا جو مضمون ہے وہ بڑا وسیع ہے، اس کا جو مفہوم ہے احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عہدے اور منصب کو بھی امانت قرار دیا ہے، اور جو بندہ جس کا اہل ہے اس تک اسے پہنچا دینا اس کو امانت داری کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ کوئی عہدہ منصب ہے، کوئی چیز ہے، اسے اس کے اہل تک پہنچا دیا جائے تو یہ اس آدمی نے اس منصب کے ساتھ، اس عہدے کے ساتھ دیانت داری کا معاملہ کیا۔ روپے پیسے میں بھی دیانت داری ہوتی ہے، وعدہ نبھانے میں بھی دیانت داری ہوتی ہے، یعنی کسی آدمی نے کسی سے وعدہ کیا ہے تو وہ اس میں دیانت داری کیا ہے، اس وعدے کو پورا کرنا۔ اچھا، ایسے ہی عہدہ و منصب ہے، جو اس کے تقاضے ہیں، جس بندے کو جس عہدے پر، جس منصب پر فائز کیا گیا ہے، اسے مقرر کیا گیا ہے، اس کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا، یہ بھی دیانت داری کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اسی طرح آدمی نے کسی سے
قول قرار کیا ہے، کوئی وعدہ کیا ہے جی تو اس کو پورا کرنا، یہ بھی امانت داری اور دیانت داری کے اندر آتا ہے۔ عام طور پر امانت داری اور دیانت داری اگرچہ اس کے اندر فرق ہے لیکن دونوں ایک دوسرے کی جگہ جو ہے وہ بولے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہوں یا قرآن مجید کی آیات مقدسہ، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہاں دیانت داری کو یوں ذکر کیا گیا ہے، فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، ارشاد فرمایا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں سپرد کرو۔ یہاں آیت میں دو حکم دیے گئے، پہلا حکم یہ ہے کہ امانتیں ان کے حوالے کرو جن کی ہیں، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ جب فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ جی یاد رہے کہ امانتیں خواہ اللہ عز و جل کی ہوں، جی ہاں اللہ کریم کی بھی امانتیں ہیں۔ جی ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی آدمی نے کسی کو کوئی شے دی وہی امانت ہے، یہ لوگوں کی، انسانوں کی امانتیں ایک دوسرے کے پاس جو ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی امانتیں، اللہ کی جو امانتیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے حقوق ہیں، جو فرائض ہیں، جی ان کو پورا کرنا، ان پر عمل کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانتیں ہیں، اور ان میں خیانت کرنا، انہیں پورا نہ کرنا ہے، جی کہ جن چیزوں کے پورا کرنے کا اللہ کریم نے حکم ارشاد فرمایا ہے انہیں نہ کرنا، یہ امانت میں خیانت کہلاتا ہے، اللہ یہ دیانت داری کے خلاف ہے۔ فرمایا کہ اللہ عز و جل کی ہوں امانتیں یا مخلوق کی، اور اسی طرح عہد خدا عز و جل کے ساتھ ہو یا مخلوق کے ساتھ ہو، سب کو پورا کرنا سب کی وفا لازم ہے۔ اللہ عہد کچھ وہ ہے، ہم لوگ صرف ان عہد کا، ان وعدوں کا بڑا پاس رکھتے ہیں کہ کسی ایک آدمی نے دوسرے سے کوئی وعدہ کیا ہے میں فلاں وقت میں آپ کو یہ رقم لوٹا دوں گا، تو اس بات کا بڑا پاس اور لحاظ رکھا جاتا ہے، اور عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو ان وعدوں کو پورا کرنے والا بندہ ہے، جی ان جو عہدوں کو پورا کرنے والا ہے، وہ آدمی بڑا امانت دار ہے، اگرچہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد جو ہے، وعدے جو ہے، ان کو وہ وفا نہ کرنے والا ہو۔ جی حالانکہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو وعدے کیے گئے ہیں، جب بندہ ایمان لے آتا ہے تو اس نے بہت سارے وعدے اللہ تبارک تعالیٰ سے کر لیے، جی جو صراحتاً یوں کہہ لے ایمان لانا ہوتا ہی اس وقت ہے جب بندہ بہت سارے اقرار، سب سے پہلا وعدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، واہ کیونکہ جب بندہ مسلمان ہوا تو اس نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ واحد حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ معبود، جس کو سجدہ کرنا، جس کو عبادت کرنا روا ہے، جائز ہے، درست ہے، وہ صرف ایک ذات ہے، ایک ذات، اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو سب سے پہلے بندہ جو ہے وہ شرک نہ کرنے کا عہد کرتا ہے، جی اب ایمان بھی لے آیا، مسلمان بھی ہو گیا، اور اگر اس نے شرک کیا ہے تو یہ وہ جو امانت تھی اللہ تبارک تعالیٰ کی، جو اللہ کریم سے اس نے عہد کیا تھا، جو وعدہ کیا تھا، یہ اس نے پورا نہ کیا، یہ دیانت داری کے خلاف ہے، اور یہ خیانت کرنے کا مرتکب قرار پایا بندہ۔ اسی طرح پھر آگے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ بھی ایک وعدہ ہے کہ جو بندہ ایمان لانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کرتا ہے تو یوں دونوں اعتبار سے، دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ اس شخص کے اندر جو دیانت داری کا وصف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو امانتیں ہیں انہیں ضائع تو نہیں کرتا، لوگوں کی امانتیں تو بڑے اہتمام کے ساتھ پوری کرتا ہے اور ان کی چیزیں انہیں لوٹا دیتا ہے، لیکن جو اللہ رسول کی دی ہوئی امانتیں ہیں، جو وعدے ہیں، جو پاس لحاظ جن کا کرنا اس پر لازم و ضروری تھا، ان کے اندر اگر سستی کر رہا ہے تب بھی یہ بندہ قابل گرفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا، اور اس دن کوئی جواب بن نہیں پائے گا۔ اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بندے کو سانسیں عطا کی ہیں انہیں غنیمت جاننے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے ہیں، جو اللہ کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے وعدے ہیں، ان کو پورا کرے، جو اللہ رسول کی دی ہوئی امانتیں ہیں وہ عہدے کی صورت میں ہوں، حقوق کی صورت میں ہوں، نماز روزے کی صورت میں ہوں، یا دیگر اور جو فرائض و واجبات ہیں ان کی صورت میں ہوں، ان کو بندہ ہر صورت میں پورا کرنے کی طرف۔ کیا بات ہے، بڑے پیارے انداز میں ماشاءاللہ عدنان بھائی آپ نے اللہ پاک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کیے ہوئے وعدے ہیں، انسان جب اقرار کر لیتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے تو پھر بہت سارے وعدے وہ کر لیتا ہے، پھر ان وعدوں کی پاسداری کس قدر ضروری ہے جو آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وعدے کیے ہیں۔ یہ پھر یہاں اللہ نہ کرے کوئی خیانت کا مرتکب ہوتا ہے، دیانت داری سے ہٹ کر کوئی کام کرتا ہے تو یہ اس پر آبجیکشن ہے، پھر اللہ نہ کرے
جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ یہ معاملہ بندہ کر دے تو پھر اس کے ایمان کا کیا بنے گا؟ اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں ہر اعتبار سے وعدوں کو وفا کرنا، امانت داری کا خیال کرنا اور دیانت داری کا لحاظ کرنا، اللہ پاک ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے۔ میں چاہوں گا عبد الواجد بھائی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زندگی سے ہمیں دیانت داری کے کیا کیا پہلو ملتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ شاہ صاحب بڑی خوبصورتی سے عدنان بھائی نے دیانت داری کے مفہوم کو واضح کیا کہ وہ بڑا جامع ہے، پھر اس میں امانت بھی ہے، امانت داری بھی ہے، جی اس میں عہد کی پاسداری بھی ہے، وعدہ خلافی نہ ہو، اس میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کی پاسداری بھی ہے، اور یہ بڑا جامع مفہوم ہے۔ مومنین کی صفات جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مومن وہ ہوتے ہیں کہ جو امانتوں اور عہد کی رعایت کرتے ہیں۔ کیا بات ہے! اچھا، اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ ایسے اوصاف بیان کیے گئے ہیں جی کہ جو جس مسلمان میں پائے جائیں گے وہ کامیاب ہوگا، فلاح پانے والا ہوگا۔ واہ! تو ان فلاح پانے والے مسلمانوں کے اوصاف میں سے جی یہ دو وصف بھی ہیں کہ وہ امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، امین ہوتے ہیں، اور وعدہ خلافی نہیں کرتے، جو عہد کر لیں اس عہد کی پاسداری کرتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، امانت کا مفہوم تو بڑا واضح ہے کہ آپ کے پاس کسی نے کوئی چیز بطور امانت رکھوائی جی تو آپ اس چیز کو استعمال نہیں کریں گے، صحیح۔ اس کی حفاظت کریں گے اور جیسے آپ کو ملی ہے ویسے دے دیں گے۔ ایک ہوتا ہے قرض، کہ آپ کو کسی نے کوئی چیز دی تو وہ آپ استعمال کریں گے، جیسے پیسے ہمیں بطور قرض ملتے ہیں جی تو ہم اس پیسے کو استعمال کریں گے اور پھر اس کو ہم واپس دے دیں گے، اور چیزیں یعنی اور پیسے، یہی پیسے واپس لوٹانا ضروری نہیں۔ لیکن امانت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جو چیز جیسے آپ کو دی ہے آپ نے ویسے ہی اس کو رکھنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو استعمال نہیں کرنا، اور پھر جب وہ طلب کرے گا یا کوئی میعاد مقرر ہے تو اس میعاد پر آپ نے اس چیز کو واپس دینا ہے۔ صحیح۔ یہ ہو گیا امانت کا مفہوم۔ کیا بات ہے! اچھا، عہد کا جو مفہوم ہے شاہ صاحب، جی وہ مفہوم بہت یعنی وسیع ہے۔ صحیح۔ فار ایگزامپل، ایک اجیر ہے، ایک امپلائی ہے، اس کا اپنے امپلائر کے ساتھ ایک عہد ہوتا ہے۔ صحیح۔ فار ایگزامپل کہ میں صبح 9 بجے سے 5 بجے تک آپ کے ساتھ ڈیوٹی کروں گا تو یہ عہد ہے اس کا صحیح۔ کہ میں 9 بجے آؤں گا اور 5 بجے جاؤں گا۔ صحیح۔ تو جہاں تک ہو سکے اس عہد کی پاسداری کی جائے، یہاں تک کہ بلا وجہ شرعی لیٹ بھی نہیں ہونا چاہیے، وقت پر آنا چاہیے۔ صحیح۔ کہ لیٹ ہونا بھی ایک طرح سے عہد کی خلاف ورزی ہے، اس کمٹمنٹ کی خلاف ورزی ہے جو آپ نے اپنے آجر کے ساتھ، امپلائر کے ساتھ کی ہے۔ بہت خوب۔ اچھا، اسی طرح سے مرید کا اپنے مرشد کے ساتھ عہد ہوتا ہے۔ اچھا۔ آپ دیکھیں کہ جب بزرگان دین مرشد بیعت کرواتا ہے تو وہ عہد لے رہا ہوتا ہے۔ جی عقائد اسلامیہ پہ کاربند رہنے کا عہد، جی بد مذہبوں کی صحبت سے بچنے کا عہد، جی گناہ کبیرہ ہوں یا صغیرہ ان سے بچنے کا عہد۔ بالکل۔ تو اس عہد کی جو جتنی زیادہ پاسداری کرتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ کامل ہوتا چلا جاتا ہے۔ واہ! اور پھر یہ تعلق مرشد اور مرید میں نہیں ہے بلکہ امتی اور رسول اللہ میں بھی عہد ہے جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، میرے نبی ہیں، آپ جو تعلیمات لے کر آئے ہیں میں ان کو مانتا ہوں، دل و جان سے ماننے کے بعد میں ان پر عمل کرنے کا عہد کرتا ہوں۔ جی تو یہ بھی عہد ہے۔ اسی طرح سے میاں بیوی کے درمیان ایک عہد ہوتا ہے کہ جو شریعت اسلامیہ نے بیوی کے حقوق مرد پر قائم فرمائے ہیں، ان حقوق کی پاسداری کرنا یہ مرد کے لیے لازم ہے۔ صحیح۔ اسی طرح سے عورت کا عہد ہوتا ہے، عورت پر جو مرد کے حقوق ہیں، شوہر کے حقوق ہیں، ان حقوق کی پاسداری کرنا یہ عورت کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے عہد کا جو معاملہ ہے یہ بہت وسیع ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک زندگی ہے جی اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں دیانت داری کی ہر طرح کی مثال نظر آتی ہے۔ جی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر امانت داری کو دیکھا جائے تو میں قربان جاؤں کہ آپ کو صادق اور امین کہا جاتا ہے، اور یہ صرف آپ کو آپ پر ایمان لانے والے نہیں کہتے تھے
بلکہ وہ کفار بھی آپ کے امین ہونے کے قائل تھے کہ جو آپ کی جان کے دشمن تھے. اللہ اکبر. دشمن بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امین نہیں ہے، امانت دار نہیں ہے. جی. تو اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عہد کی جو پاسداری ہے وہ بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے ساتھ وعدہ فرمایا، جو کمٹمنٹ فرمائی، اس کمٹمنٹ کو پورا کیا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور سیرت سے جی جو امین ہونے کے واقعات ملتے ہیں، جی ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ آپ اتنے امانت دار تھے کہ لوگوں کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کاروبار کریں. اللہ اکبر. آپ ہمارے کیا بات ہے. بزنس پارٹنر بن جائیں، واہ. آپ ہمارے ساتھ شیئر ہولڈر بن جائیں اور جی. مل کر ہم کاروبار کریں. اور انہیں اتنا یقین خود اپنی ذات پر نہیں ہوتا تھا جتنا انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا تھا. اور شاہ صاحب بات بھی ایسی ہے کہ جو بزنس ہے نا، اور جی. اس میں جو پارٹنرشپ ہے، جی اس میں اگر آپ کا پارٹنر آپ سے مخلص ہے جی اور وہ امانت دار ہے جی اور وہ شرعی تقاضوں کو پورا کرنے والا ہے، جی. تو آپ خوش قسمت انسان ہیں. کیا بات ہے. کہ اگر آپ غلطی کریں گے تو آپ کا امین پارٹنر جو ہے وہ آپ کو متنبہ کرے گا. آپ سے کہیں مسٹیک ہوگی تو وہ اس مسٹیک پر آپ کو متنبہ کر کے آپ کو نقصان سے بچائے گا. جی. آپ یہاں بیٹھے ہیں، وہ کسی اور کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے، تو وہ اگر امین ہے، امانت دار ہے، دیانت دار ہے، تو وہ جیسے اپنا نفع دیکھتا ہے ویسے ہی آپ کا نفع بھی دیکھے گا. کیا بات ہے. تو لوگ تو امین، امانت دار، دیانت دار پارٹنرز کو ڈھونڈتے ہیں. جی. تو یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ اگر کاروبار ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو. وسلم. اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی کی اللہ مبارک زندگی میں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ آپ کے پاس امانتیں رکھواتے تھے، جی. اور آسانی ہو یا مشکل، جی. ہر حالت میں حضور ان امانتوں کی حفاظت فرماتے تھے. اور جب اس امانت کو واپس کرنے کا وقت آتا تو اس امانت کو واپس کرتے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کتنا پیارا وصف ہے. جی. جو امانت پیارے آقا علیہ السلام کے پاس ہے، آپ جو بڑی پیاری آپ نے بات فرمائی، جو بھی حالات ہیں جی. حضور امانتوں کی کیسی پاسداری فرماتے ہیں. ہجرت ہے، جی جی بالکل، اور ادھر سے ہجرت کے لیے کفار نے حصار کیا ہوا ہے. جی. وہی لوگ جی معاذ اللہ حضور کو مارنے کے در پہ ہیں، جی. جن کی امانتیں ہیں. جی اللہ. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان میں سے ایک معجزانہ صفت کو اپناتے ہوئے معجزانہ انداز میں حضور ان کے پاس سے گزر کر چلے جاتے ہیں اور ان کو خبر بھی نہیں ہوتی. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فرمایا حضور نے؟ حضور نے فرمایا نا کہ میرے بستر پر سو جاؤ، یہ امانتیں صبح ان کی امانتیں لوٹا کر پھر مدینے آ جانا. تو یہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا انداز. جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت داریوں پر قربان جائیں، وعدہ کی وفا پر قربان جائیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے وعدوں کی پاسداری فرمانے والے، کیسے پیارے امانت دار ہیں. اور بڑی پیاری عبد الواجد بھائی نے بات کی ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، مشکلی حالات کیوں نہ ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اگر کوئی امانت رکھتا تھا تو پھر حضور اس امانت کی حفاظت فرماتے. اور لوگ اتنے اختلافات کے باوجود بھی امانت سرکار کے پاس رکھتے تھے. انہیں پتہ ہے کہ یہ امین ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ صادق ہے. اللہ اکبر. اور آپ دیکھیں مشکلات مختلف نوعیت کی ہوتی، جی. لیکن سب سے بڑی مشکل تو یہ ہوئی نا کہ جو آپ کی جان کے در پہ ہے، جی. جو آپ کا دشمن ہے، جو آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے عزیز و اقارب کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، مشن کا مخالف ہے، اسی کی امانت حضور کے پاس ہے اور حضور اس کی امانت کی حفاظت فرما کر اس امانت کو اسے لوٹا رہے ہیں. آج آپ دیکھیں نا کہ لوگ ان کے پاس کوئی امانت ہو، حالات مشکل آ جائیں تو سب سے پہلے ان کی نظر اس امانت پر پڑتی. اللہ 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 اللہ. اجیر کام کرنے والا ملازم جب اس کے حالات تنگ ہوں تو لا محالہ اس کا دل یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے جو سیٹھ کے ساتھ عہد کیا ایمانداری کا اس کو توڑ کر کچھ غبن کر لے، کچھ بے ایمانی کر لے. تو اس وقت صبر کرنا اور اس وقت امانت داری کا مظاہرہ کرنا، امین رہنا، خیانت نہ کرنا،
یہ امتحان ہے، اللہ اور اس امتحان میں کامیاب ہونا ہی پھر ایمان کامل کی نشانی ہے۔ مجھے آپ کی بات سے نا ایک بات عبد الواجد بھائی یاد آ رہی ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اور ایکسیڈنٹ ہوا اور بڑا وہ گرے اور لگی اپنی جگہ پر، ان کے سارے معاملات تھے۔ کہہ رہے ہیں کہ میں روڈ پر پڑا ہوا تھا، کہہ رہے میرے پاس ایک بندہ آیا، بجائے مجھے اٹھانے کے اللہ میرے جیب سے موبائل نکال کر چلا گیا۔ اللہ اللہ، یہ ہے کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا۔ کہہ رہا ہے میں بے بس پڑا ہوں اور لوگ ادھر سے جمع ہو رہے ہیں، اور وہ چپکے سے آیا اور اس نے میرا موبائل گرا ہوا تھا، کہا کہ موبائل اٹھایا، میں نے سمجھا کہ شاید یہ میری مدد کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ میں اتنا بے بس تھا کہ بس میں لیٹا ہوا تھا، خون سے لت پت تھا، اور وہ لے کر موبائل چلا گیا۔ تو لوگ واقعتاً انتظار کرتے ہیں، اور یہ تو ایک مطلب آپ نے کلمہ پڑھا ہے نا، آپ مسلمان ہیں، آپ نے جب اسلام قبول کر لیا ہے، مسلمان ہو گئے، تو آپ پر لازم ہے دیانت داری، آپ پر لازم ہے امانت داری، آپ پر لازم ہے اپنے مسلمان کے حقوق، آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کے خون کا تحفظ کریں گے، اس کے مال کا تحفظ کریں گے، اس کی عزت کا تحفظ کریں گے، اور موقع کی تلاش میں رہیں گے تو پھر ہم نے کیا تحفظ کیا کہ اس کو مسلمان کو کوئی نقصان، اللہ نہ کرے کوئی دنیا سے چلا جائے تو جانے والوں کے آپ کے پیش نظر کئی ایک حادثات ایسے گزرے ہوں گے کہ جب اللہ پاک عافیت فرمائے کہ کشمیر کی طرف جب زلزلہ آیا تھا 2005 میں، اس طرح کی بہت ساری خبریں ملی تھیں کہ جن عورتوں کے ہاتھوں میں انگوٹھیاں تھیں، یا کوئی بالیاں سونے کی پہنی ہوئی تھی، یا کوئی چوڑیاں وغیرہ تھیں، ہاتھ کاٹ دیے گئے، ان کے کان کاٹے گئے معاذ اللہ۔ ایک تو وہ انتقال کر گئی، اور پھر ستم بالائے ستم یہ کہ یہ حاصل کرنے کے لیے کسی کے کان کاٹ دیے معاذ اللہ۔ یہ انسان کے حقوق کا تحفظ نہیں ہے۔ ہم پر تو لازم تھا کہ ہم اپنے مسلمان کی عزت کریں، احترام کریں، وعدوں کو وفا کریں، اور جو اللہ پاک نے ہمیں مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے اس مقام اور مرتبے کو ہم سمجھیں۔ ہم تھوڑے سے دنیا کے مال کے لیے کیوں اللہ پاک کی ناراضی کو مول لیتے ہیں؟ آپ بتائیں نا کہ جس کے اندر سے دیانت داری کا یہ عنصر ختم ہو جائے، وہ اللہ کی ناراضی کو مول لے رہا ہے، معاذ اللہ کہیں اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ وہ جو جھوٹ بول رہا ہے، جو وعدے توڑ رہا ہے، جو خیانت کر رہا ہے، یہ اللہ پاک کے غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ محفوظ فرمائے۔ تو ہمیں ہر اعتبار سے اس چیز کا لحاظ رکھنا ہے۔ میں چاہوں گا فیاض بھائی کہ جی آپ کچھ فرما رہے ہیں۔ سر میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا جی کہ یہ جو خیانت ہے نا، یعنی امین نہ ہونا، خائن ہونا، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ جی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ جی اب ہوتا یہ ہے کہ جو شخص اپورچونسٹ ہوتا ہے، موقع پرست ہوتا ہے، جہاں اس کا ہاتھ لگا، جیسے آپ فرما رہے ہیں، جی کسی کا موبائل نکال لیا، کوئی زخمی ہے تو اس کے کنگن اتار لیے، کوئی مردہ لاش ہے تو اس کو محروم کر دیا، اس سے وہ چیزیں لے لی، جی تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں آدمی کے کردار کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آدمی جو ہے وہ ایسی بیماریوں اور امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اس سے ریلیٹڈ، کہ 2-3 بھائی تھے، تو ان کو وراثت میں کچھ زمین ملی۔ اب وہ جو زمین تھی اس کا کچھ حصہ ایسا تھا کہ جو بعد میں جا کے ان کو ریویل ہوا، پتہ چلا کہ یہ مسجد کی ملکیت ہے، یہ وقف ہے۔ اچھا، اب ان 3 بھائیوں میں سے یا 2 بھائیوں میں سے صرف ایک کے اندر اتنی اخلاقی جرأت تھی اور دیانتدار تھا وہ، کہ اس کو یہ احساس ہوا کہ نہیں یار، یہ میری ملکیت بن نہیں سکتی، یہ مسجد کی چیز ہے، یہ وقف کی زمین ہے۔ اس نے اس زمین کو واپس کر دیا، صحیح، زمین کو مسجد کے متعلق کر دیا۔ دوسرے بھائیوں نے نہیں کیا۔ اب ان صاحب کو وقتی طور پہ بڑی پریشانی ہوئی، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ روڈ پر آ گئے، اللہ اکبر۔ لیکن اللہ سے ڈرنے والے، امانت دار تھے اور جانتے تھے کہ اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے، تو انہوں نے وہ زمین واپس کر دی۔ اب جو دوسرے بھائی تھے انہوں نے نہیں واپس کی، ان کی چودراہٹ قائم رہی تھوڑی دیر کے لیے، اور وہ بڑے خوشحال ہو گئے، اور یہ شخص جو ہے تھوڑا سا غریب ہو گیا۔ لیکن پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس شخص کی چھوٹی سی دکان تھی، ایک چھوٹا سا کاروبار تھا، اللہ نے اس میں برکت ڈال دی، وہ کاروبار چل پڑا۔ جب وہ کاروبار چلا تو اس کے جو بیٹے تھے جی
ان بیٹوں پر بھی اللہ کا کرم ہو گیا، ان کی بھی مالی حالت مستحکم ہو گئی، جی یہاں تک کہ حالت اب یہ ہو گئی کہ یہ لوگ دن بدن ترقی کرنے لگے، اور وہ دوسرے لوگ جنہوں نے مسجد کی زمین دبائی ہوئی تھی وہ دن بدن پیچھے جانے لگے، اللہ ان کی اولاد نشے میں پڑ گئی، جرائم میں پڑ گئی، برے کاموں میں پڑ گئی، جو کچھ تھا سب بک گیا، برباد ہو گیا، اور وہ بالکل روڈ پر آ گئے۔ اور یہ لوگ خوشحال ہوتے ہوتے آج الحمدللہ ان کے اپنے کاروبار ہیں، وسیع بزنس ہیں، زندگی میں خوشحالی ہے، اپنے بینگلوز ہیں اور بڑی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ اچھا، یہ صاحب کے صاحبزادے جو تھے نا، انہوں نے یہ واقعہ ہمیں سنایا کہ آج ہم پر جو کرم ہے تو یہ ہمارے ابا کی امانت داری کی واہ 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 واہ، کہ انہوں نے کیا بات ہے، حق مسجد کی پاسداری کی جی۔ اور امانت مسجد کو لوٹا۔ آپ دیکھیں نا عبد الواجد بھائی کہ اگر آپ کسی بندے کا حق مارتے ہیں نا، اللہ اللہ، تھوڑی دیر کے لیے تو سامنے والا بھی تکلیف میں، ظاہری بات ہے جس کا مال گیا ہے اس کو تکلیف تو ہوگی، جی آپ کے پاس تھوڑی دیر کے لیے مال آیا ہے، آپ نے اس کا سکون چھینا ہے نا، اللہ، آپ یہ مت سوچیں جی کہ آپ کا سکون پھر بحال رہے گا، جی کسی کا سکون چھین لیا، کسی کی نیندیں حرام کر دی، آپ انتظار کریں، وہ کہتے ہیں نا الٹی گنتی گننا شروع کر دیں، آپ کے دن شروع ہو گئے۔ جی ہاں، اللہ نہ کرے کہ ایسے برے اوصاف پائے جا رہے ہوں، تو جب یہ بندے کا معاملہ اتنا حساس ہے، پھر آپ سوچیں جو اللہ کا حق مارتا ہے، پھر اللہ خود فرماتا ہے نا اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ عافیت فرمائے۔ میں چاہوں گا خیانت کے حوالے سے فیاض بھائی سے کچھ لیتے ہیں کہ خیانت کو منافق کی علامت بھی کہا گیا ہے، کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاثہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو منافق ہے اس کی جو علامات ہیں وہ تین ہیں۔ تین ہے؟ ہاں، منافق سے یہاں پر نفاق اعتقادی مراد نہیں ہے، بلکہ عمل میں جو یعنی کہ اندر کچھ ہے تو عمل اس کا یعنی قول و فعل عمل خراب ہوتا ہے جس کا، عمل خراب ہو جس کا، جی وہ نفاق مراد ہے یہاں پر۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسے منافق کی تین نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، اور اذا وعد اخلف، اور جب ایسا بندہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، صحیح، واذا اؤتمن خان، اور ایسے بندے کے پاس جب آپ امانت رکھیں گے تو امانت میں خیانت کرے گا۔ صحیح، امانت میں خیانت کا جو مفہوم ہے وہ بہت وسیع ہے، جیسے جیسے ہمارا سلسلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ امانت جو ہے بہت ایک وسیع المعنی لفظ ہے، اور اس حدیث مبارکہ کے تحت محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں ہیں، اللہ نے ہمیں جو کان، آنکھ، سماعت، بصارت جیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت ہیں، اور جو شخص ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتا وہ بھی گویا کہ رب العالمین کی ان دی ہوئی نعمتوں میں خیانت کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے جو ہمیں فرائض ہم پر لازم کیے، نماز ہے، روزہ ہے، دیگر ارکان ہیں، جی تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں ہم نے امانت سے کام لینا ہے، جی، ان میں خیانت نہیں کرنی۔ اس حدیث مبارکہ کے تحت محدثین نے لکھا ہے کہ چاہے وہ دینی کام ہو یا دنیاوی کام، جی، ہر طرح کے کاموں میں امانت جو ہے یہ لازمی چیز ہے، اور امانت کا معنی یہ بھی ہے کہ اگر ہمیں اللہ رب العالمین نے آنکھیں دی ہیں تو ہم اللہ رب العالمین کی اس نعمت کا شکر بجا لاتے ہوئے اور اس میں امانت داری کرتے ہوئے اس سے حرام کاموں کی طرف نہ دیکھیں۔ ہمیں اللہ نے ہاتھ دیے تو ان ہاتھوں کو ہم حرام کام کی طرف نہ بڑھائیں، یہ بھی امانت ہے۔ صحیح، اللہ رب العالمین نے ہمیں کان دیے، اللہ کی ان نعمتوں کو ہم ان میں خیانت نہ کریں، ہم ان کو غلط کاموں میں، ناجائز کاموں میں، اللہ رب العالمین نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان میں گویا کہ استعمال نہ کریں، اور ہم غلط بات نہ سنیں۔ اسی طرح لوگوں کے رازوں میں امانت، جی، رازداری، یہ بھی امانت کا ایک حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ جیسے آپ نے پہلے گفتگو فرمائی کہ جب ہمیں کسی سے کوئی جیسے اچھا چل رہا ہوتا ہے سب کچھ، اچانک کوئی برا موڑ آتا ہے، دوستی میں کوئی خلش آتی ہے، تو پھر ہم لوگوں کے راز اگلنا شروع کر دیتے ہیں، یا ہم اس ٹائم اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ اگر نہ بھی اگلے نا تو بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں، جی، تمہاری باتیں ہیں میرے پاس، یاد رکھنا۔ اور ہم نے جب سیرت سے جب کچھ سنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دشمنوں کی امانتوں کی بھی حفاظت کی ہے، ہائے ہائے ہائے،
تو آپ اگر کسی کے ساتھ آپ کے اچھے دن گزرے ہیں، دوستی کا زمانہ گزرا ہے، اور اگر کوئی ایسا موڑ آتا ہے کہ جس میں دوستی نہیں چل سکتی، تو وہاں پر جو اس بندے کی امانتیں آپ کے پاس ہیں، وہ جو اس کے راز ہیں، ان کو اگلنا اور اس کو اس طرح بلیک میل کرنا، یہ بھی امانت داری کے خلاف ہے اور یہ خیانت ہے. اور جو رازوں میں خیانت ہے، یہ بہت سمجھیں کہ بہت بری صفت ہے انسان کے لیے، دنیاوی لحاظ سے بھی، اخروی لحاظ سے. اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام بری صفات سے محفوظ فرمائے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ ہر طرح کے عیوب سے، ہر طرح کی بری عادات سے، صفات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اچھے انداز میں ایک اچھا مسلمان بنا دے. اللہ پاک سے مدنی چینل کے ناظرین ایک دعا ہمیں ضرور کرنی چاہیے. یا اللہ ہمیں اپنا مخلص بندہ بنا دے، ایسا بندہ بنا جس سے تو راضی ہو جائے. آپ خود سوچیں نا، جس سے رب راضی ہو جائے، اس کی شان ہی کتنی نرالی ہو جاتی ہے. مشکلات ممکن ہے آئیں، پریشانیاں آئیں، تکلیف آئیں، لیکن وہ ہر معاملے میں نا اللہ پہ راضی رہتا ہے. اللہ کا محبوب بن جائے گا نا، اللہ کا جب پسندیدہ بن جائے گا، تو ہر طرح کی رذیل صفات، بری صفات، گھٹیا صفات سے اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے، پھر اسے اپنا بنا لیتا ہے. اور پھر جو اللہ کا ہو جائے، پھر اسے نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کسی چیز کا غم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اسے اپنا بنا لیا ہوتا ہے. اللہ کرے کہ ہم یہ دعا کریں اور پھر یہ دعا قبول ہو جائے. اللہ ہم سب پر اپنی خاص رحمت فرمائے اور اللہ ہمیں اپنا پیارا بندہ بنائے، مقرب بندہ بنائے، اور اپنے پیاروں کا صدقہ ایسا بنا دے کہ جس سے ہمیشہ رب راضی رہے. آمین. آپ کی کچھ کالز ہیں مدنی چینل کے ناظرین، کال لیتے ہیں. محمد شایان خان کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا ثاقب بھائی سے یہ سوال ہے، کیا ایک شخص اپنی ذاتی زندگی میں دیانتدار اور عملی زندگی میں غیر دیانتدار ہو سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. عبد الواجد بھائی. جی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ آگ اور پانی کو جمع کر دیں، جمع نہیں ہو سکتے. تو آگ جو ہے وہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. تو کوئی شخص جو ہے وہ عملی زندگی میں غیر دیانتدار ہو اور پھر وہ امانت دار بھی ہو، دیانتدار بھی ہو، تو یہ چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. صحیح. اور مسلمان جو ہے اس کا ظاہر و باطن ہر حال میں ایک جیسا ہونا چاہیے. اپنی ذاتی یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ ذاتی اعتبار سے اور دوسروں کے اعتبار سے؟ جی یہی متضاد چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. سفیدی اور سیاہی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہو گیا جی. ایک اور کال لیتے ہیں. اگر اعتبار مختلف کر لیے جائیں، میرا خیال ہے کوئی صورت بن جائے گی. ذاتی زندگی میں مثال کے طور پر اگر کسی سے پیسے لینے ہیں تو یہ بڑا جو ہے نا وہ امانت دار اور دیانتدار قسم کا آدمی ہے، یعنی کوئی رعایت نہیں دے گا آپ کو. اور اگر کسی کو واپس کرنے ہیں، عملی زندگی لوگوں کے ساتھ جو معاشرت ہے، لین دین ہے، اس کے اندر لوگوں کے جوتے جو ہے وہ گھس جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، بیچارے جو ہے وہ آہوزاری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن دینے کا نام نہیں لیتا. تو جو اپنا معاملہ ہے، لینے والا معاملہ ہے، اس کے اندر تو بڑا جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ دیانتداری کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، رعایت، اور یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ دیانتداری سے کام لیا جائے. لیکن جب آپ کی باری آتی ہے کسی کے ساتھ معاملہ کرنے کی، اب آپ اگر غیر دیانتداری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو یہ بری صفت ہے. یعنی اپنے حق میں تو امانت دار ہے، غیروں کے حق میں وہ خیانت کرتا ہے. حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. آپ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کریں. اگر آپ کا کسی پر 1 روپیہ ہے، آپ اس کو واپس لینا چاہتے ہیں، تو کسی کا آپ پر حق ہے تو آپ اس کا حق بھی ویسے ہی لوٹائیں. یہ امانت داری کی اعلیٰ صورت ہوگی. ایک اور ایسا ہونا نہیں چاہیے. یعنی جو ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں، نہیں ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب قبلہ نے فرمایا کہ مومن جو ہے نا وہ شفاف آئینے کی طرح ہوتا ہے. جیسا مطلب ظاہر ہے ویسا ہی اس کا باطن ہونا چاہیے. جو چیز اپنے لیے پسند کر رہا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے. یہ نہ ہو کہ میں اپنے اعتبار سے تو جو ہے وہ بڑا امانت دار اور دیانتدار ہوں، لیکن لوگوں کے ساتھ جو میرا معاملہ ہے وہ بد دیانتی پر مشتمل ہے. یہ بری صفت ہے، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیا بات ہے جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک اور کال لیتے ہیں. حسنان بھائی ماشاءاللہ تسی سلسلے وچ تشریف لے کے آئے ہیں. جناب یہ دسو کہ معاشرے دا جڑا دباؤ آ اے دیانتداری دے اوتے کس طرح اثر انداز ہوندا وا؟ ویسے عدنان بھی صرف آپ تشریف لائے ہیں سلسلے میں، بقیہ کی روحیں ہیں یا کیا سلسلہ ہے؟ نہیں، یہ روح مال جسد ہی اجسام ہے. ماشاءاللہ اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے. آواز ہے جی کچھ جانی پہچانی آواز لگ کوئی آواز کچھ جانی پہچانی لگ رہی ہے تو، لیکن وہ نا سوال پنجابی وچ کیتا ہے. جی 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 پھر اتنے ہے نہیں ہے، یہ بھی تھوڑے دور کے. کیا کہیں گے عدنان بھائی؟ شاہ صاحب، امانت داری اور دیانت داری انسان کی
یوں کہہ لیں جیسے اس کی جو ذاتی زندگی ہے اس کے اندر اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. گھر کے اندر بھی یعنی آل اولاد جو آپ کی ہے, آپ کے گھر والے ہیں, عزیز و اقارب ہیں, رشتہ دار ہیں, جہاں ان کے اندر آپ کی نیک نامی ہوتی ہے, وہیں اگر آدمی کسی کاروبار کے ساتھ وابستہ ہے یا کسی بھی کام کے ساتھ وابستہ ہے تو دیانتداری اس کے اندر اس کا بڑا اہم کردار ہے. جو آدمی دیانتدار ہوتا ہے, امانت دار ہوتا ہے, جہاں اس کو دین پر عمل کرنے کا, حضور کی ایک صفت کو اپنانے کا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کا جہاں اسے اجر و ثواب مل رہا ہوتا ہے, وہیں جو ظاہری اسے فائدہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں وہ لوگ جو کاروبار میں دیانتدار ہیں, جو وعدے کا پاس رکھنے والے ہیں, لوگ انہیں قرض دیتے ہوئے بھی نہیں گھبراتے. اور ایسے لوگ کہ جن کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا, دیانتداری پر اور امانت داری پر مشتمل نہیں ہوتا, تو لوگ ان سے گھبراتے ہیں لین دین کرتے ہوئے بھی. یعنی پیسے رکھنا امانت کے طور پر یا کوئی چیز دینا یہ تو بڑے دور کی بات ہے. لوگ قرض دیتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں, بلکہ اس سے خرید و فروخت کرتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں. اور مارکیٹ کے اندر, معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کی کوئی نیک نامی نہیں ہوتی. بلکہ اگر آپ نے کچھ خریدنا بھی ہے, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو خود کہہ رہے ہیں بھائی مارکیٹ تو جا رہے ہیں فلاں چیز خریدنے, لیکن اس آدمی سے بچنا. یہ آدمی جو ہے وہ امانت دار, دیانت دار آدمی نہیں ہے, درست معاملہ نہیں کرتا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نا پہلے سے بیان فرما دیا تھا. اللہ اکبر. یہ جو دیانت داری والا معاملہ ہے اور امانت کا اٹھ جانا ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ اس کو دین کے ساتھ, جو حدیث پاک ڈاکٹر صاحب قبلہ نے بیان فرمائی ہے, اس بندے کا کوئی دین نہیں ہے, ایمان نہیں ہے جس کے اندر امانت داری نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا, اور بڑی عبرت والی حدیث پاک ہے. حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت فرماتے ہیں, نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں 2 حدیثیں بیان فرمائیں. کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک بیان کی فرمائی اس کو تو میں دیکھ چکا ہوں, اور دوسری کا مجھے انتظار ہے. سرکار نے فرمایا تھا کہ ایسا ہوگا. کیسا ہوگا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امانت لوگوں کے دلوں کی جڑ میں نازل ہوئی. دلوں کی جو تہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت کو نازل کیا, امانت کو رکھا. پھر قرآن نازل ہوا تو لوگوں نے امانت کو کچھ قرآن سے جانا اور کچھ سنت سے جانا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امانت کے اٹھ جانے کے بارے میں بیان کیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امانت کے اٹھ جانے کے بارے میں بیان کیا, اور اس کے مختلف درجے بیان کیے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی تھوڑی دیر کے لیے سوئے گا, تھوڑی دیر کے لیے سوئے گا, فرمایا اس کے دل سے امانت نکال لی جائے گی. اللہ اکبر. اور اس کے دل سے امانت نکل جائے گی, اب اس کا اثر چھالے کی مثل رہ جائے گا. یہ سمجھانے کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی کا پاؤں آ جائے نا کسی انگارے پر تو فوراً چھالا بن جاتا ہے. وہ ابھرا ہوا تو ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا. بعض اوقات جو ہے نا وہ بس نشان ابھرا ہوا نظر آ رہا ہے, بڑا امانت دار ہے آدمی لیکن امانت نام کی شے کوئی اس کے اندر. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جو فرمایا اپنے پاؤں پر انگارہ ڈالے تو اس سے چھالا پڑ جائے تو اسے ابھرا ہوا دیکھے گا لیکن اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا. پھر سرکار علیہ السلام نے چند کنکریاں لیں اور انہیں اپنے پاؤں مبارک پر ڈالا اور ارشاد فرمایا لوگ صبح کے وقت خرید و فروخت کریں گے لیکن ایک بھی شخص امانت ادا کرنے والا نہیں ہوگا, یہاں تک کہ کہا جائے گا فلاں قبیلے میں ایک امانت دار شخص ہے, فلاں قبیلے میں ایک امانت دار شخص ہے, اس کا بھی حال سنیے. یہ پاک علیہ السلام نے فرمایا کہا جائے گا فلاں قبیلے میں ایک امانت دار شخص ہے, اور اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ شخص کس قدر طاقتور, ہوشیار اور عقل مند ہے, حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اللہ امانت داری جو ہے وہ اس طرح تیزی کے ساتھ لوگوں سے اٹھتی چلی جائے گی. صحابی رسول فرماتے ہیں, راوی کہتے ہیں کہ مجھ پر ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ میں یہ پرواہ نہیں کرتا تھا خرید و فروخت کرتے وقت کس سے کر رہا ہوں کس سے نہیں کر رہا. امانت داری کا جو ہے نا وہ مجھے یہ ہوتا ہے بھائی ہر بندہ امانت دار ہے, ایماندار ہے. فرماتے ہیں میں یہ پرواہ نہیں کرتا تھا کہ میں کس سے خرید و فروخت کر رہا ہوں, اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دین ضرور اسے میری طرف لوٹا دے گا, اور اگر وہ عیسائی یا یہودی ہے تو اس کا والی ضرور اسے میری طرف لوٹا دے گا. بہرحال آج کل میں تم سے صرف فلاں سے ہی خرید و فروخت کرتا ہوں. یہ اس زمانے کی بات ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ امانت کا ہمارے دین کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے.
اور مسلمان کو تو امانت دار ہی ہونا چاہیے نا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جی، جن کا وصف یہ ہے کہ وہ امانت دار ہیں. اور پھر یہ غیروں نے بھی یہ مانا ہے بالکل کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت دار ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی امانت دار ہو، دیانت دار ہو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی وعدوں کی پاسداری کرنے والا ہو. اللہ کرے کہ ہم ایسے بن جائیں اور ہمارا معاشرہ ایسا ہو جائے کہ ہر مسلمان ہی امانت دار ہو. آپ خود سوچیں کہ دیانت دار مسلمان، امانت دار، پھر یوں مثالیں دی جائیں گی. آپ دیکھیں نا تاریخ اسلام کو اگر پڑھتے ہیں تو جب عرب سے صحابہ اکرام نے ہجرت کی، مسلمانوں نے جب ہجرت کر کے دوسرے ممالک کی طرف گئے، وہ تاجر تھے، تجارت کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن کیا انہوں نے کمال کیا کہ پورے ملک میں دین اسلام کا جھنڈا لہرا دیا. وہ ان کی دیانت داری تھی، وہ ان کی امانت داریاں تھیں، وہ ان کی سچی تجارت تھی. جی ہاں، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے چند افراد گئے وہاں ایک ملک میں تجارت کی غرض سے، لیکن پورا ملک دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. یہ تھی ان کی تجارت. سچے تاجر تھے، وہ دیانت دار تھے. مثالیں دی جاتی تھیں. آج مسلمان کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلمان سے کوئی ڈر رہا ہو، نہیں یہ اس سے نہیں لینا، غیر مسلم پر ٹرسٹ کیا جا رہا ہے اور مسلم پر نہیں. اللہ نہ کرے کہ ایسی کیفیت ہو تو ہمیں ڈر جانا چاہیے. ہمیں اللہ پاک کی طرف رجوع کرنا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں کو لینا ہے. آج اگر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ادا کو اپنا لیتے ہیں، آپ سوچیں کہ پوری دنیا میں انشاءاللہ پھر سے جو اسلام کا حسین چہرہ ہے لوگوں کی نظروں میں وہ آشکار ہوگا. پتہ چلے گا کہ دین اسلام کیا ہے. اور واقعتاً ایک سچا اچھا مسلمان جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق حضور کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، وہ جیتی جاگتی تصویر بن جاتا ہے. دین اسلام کو وہ اس انداز میں ریپرزینٹ کرتا ہے، اس انداز میں لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ، کہ لوگ دیکھ کر کہتے ہیں یہ مسلمان. یہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، یہ ہے دین اسلام کی تعلیمات. اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. ایک اور کال لیتے ہیں آپ کی. میرا نام عدنان ہے. کیا دیانتداری سیکھنے سے آتی ہے یا یہ پیدائشی صفت ہوتی ہے؟ اور ایک کلام بھی سنا دیں، ان کی مہک نے دل کے اونچے ہلا دیے ہیں. کیا بات ہے جی عبدالواجد بھائی. جی، اچھائیاں بعض تو ایسی ہوتی ہیں جو خون میں رچی بسی ہوتی ہیں. واہ کیا بات ہے. اور بعض خاندان واقعی ایسے ہوتے ہیں کہ نجابت اور شرافت ان کے ہاں ہوتی ہے، تو ان کو گھر سے ہی جھوٹ سے بچنا اور سچ بولنے کی تلقین ہوتی ہے اور امانت داری کا معلوم ہوتا ہے. جی، لیکن کچھ لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا. تو معلوم نہ ہونا کوئی عذر نہیں ہے. جب اسلام نے ہمیں بتا دیا کہ ہمیں امین ہونا ہے، جی، ہمیں دیانت داری کا مظاہرہ کرنا ہے، ہمیں خیانت نہیں کرنا، تو پھر ہمیں اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے. اچھی صحبت بھی رنگ لے آتی ہے. اگر گھر سے کچھ کہیں اللہ نہ کرے کہ ایسی کیفیت بھی ہو کہ نہیں سیکھا، لیکن اچھی صحبت مل جائے، اچھے افراد مل جائیں، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا مل جائے، تو اس کا رنگ بھی انسان پر چڑھتا ہے. اگلی کال لیتے ہیں. معاشرے میں دیانت داری کی کمی کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے اور ایک کلام بھی پیش کر دیجیے، سفر ہمارا بھی ہو سرکار مدینے کا. جی فیاض بھائی. معاشرے میں دیانت داری جب کم ہوگی تو یقیناً معاشرے پر اس کا اثر یہ نظر آئے گا کہ لوگ آپ سے، جیسے کہ آپ نے کہا نا کہ جو دیانت دار ہوتا ہے تو اس پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں. جی. اگر جو بندہ دیانت داری سے کام نہیں لے گا تو سب سے پہلے اس بندے سے لوگوں کا اعتبار اٹھ جائے گا. اور اسی طرح لوگ آپ کے ساتھ جیسے کاروبار میں آپ پہ اعتماد نہیں کریں گے، دیگر معاملات میں وہ آپ کو اچھا نہیں سمجھیں گے. اسی طرح پھر معاشرے میں یقیناً دوسروں کے ساتھ ناانصافی میں اضافہ ہوگا، اور دیگر جو یعنی خیانت کے نتیجے میں نکلنے والی برائیاں ہیں وہ ساری اس پر مرتب ہوں گی. اور اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ معاشرے میں جیسے اگر آپ دیانت دار نہیں ہیں جی، اور کسی آپ بزنس کمیونٹی میں کام کرتے ہیں، وہاں پر لوگ آپ کو جانتے ہوں گے کہ یہ بندہ دیانت دار نہیں ہے، تو وہ آپ کے ساتھ تعلقات نہیں رکھیں گے، وہ کام نہیں کریں گے، تو معاشرتی، معاشی اور ذاتی زندگی پہ اس کے بڑے برے اثرات مرتب ہوں گے. اب آپ دونوں ہی اعتبارات سے دیکھ لیں. اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار میں آپ نہیں چل رہے. ایک دکاندار بھی ہے نا،
ایک دکان والا بھی اگر وہ دیانتدار نہیں ہے تو لوگ اس کے پاس سے گزر کر اگلی دکان پہ چلے جائیں گے. دکاندار چھوڑیں، ایک ریڑھی لگانے والا ہی کیوں نہ ہو. آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی امانت داری، دیانتداری ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے. لوگ روٹی ہی کھاتے ہیں، یقین کریں، اور لوگ عقل بھی رکھتے ہیں. آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے بساؤ کا انسان بڑا وہ چالاک بننے کی کوشش کرتا ہے. بھئی میں کسی کو نہ یوں دھوکہ دے دوں گا. بعض ہوتے ہیں بڑے دھوکے باز ہوتے ہیں، وہ یوں ایسا کر دیتے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جائے یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ. لیکن ایک دفعہ ہوگا نا، 2 دفعہ ہوگا، لیکن بار بار دھوکہ نہیں کھایا جائے گا. دھوکہ کھانے والا بار بار دھوکہ نہیں کھائے گا. آپ نے خوبصورت بات کی شاہ صاحب کہ مارکیٹ میں بیٹھا ہوا شخص نا، ایک وہ ہوتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ شخص میرے پاس ایک ہی دفعہ آیا ہے، پھر دوبارہ نہیں آئے گا. اور یقین مانے جس کی یہ سوچ ہو نا، اس کے پاس گاہک ایک ہی دفعہ آتا ہے، پھر ساری زندگی دوبارہ اس کے پاس نہیں آتا. لیکن کچھ دکاندار ہوتے ہیں، انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ گاہک ایک دفعہ نہیں ہے، بار بار آئے گا. اب اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ میں نے ایک شخص سے استری صحیح کروائی. اچھا. تو اس نے ایمانداری کا مظاہرہ نہیں کیا. جی. اب میں جب بھی مارکیٹ جاؤں گا، میں اس دکان پر نہیں جاؤں گا. کسی پلمبر سے میں نے کام کروایا، جی، وہ آیا، اس نے کام کیا، لیکن اس نے دیانتداری سے نہیں کیا، اس پلمبر کو میں دوبارہ نہیں بلاؤں گا. جی. کسی الیکٹریشین سے میرا واسطہ پڑا، اس نے صحیح کام نہیں کیا، دیانتداری سے نہیں کیا، تو اب میں اس سے کام نہیں کرواؤں گا. تو کام لوگوں کو ایک ہی دفعہ نہیں پڑتا، بار بار پڑتا ہے. اور اگر آپ بزنس مین ہیں، دکاندار ہیں، مکینک ہیں، کوئی سکلڈ ورکر ہیں، تو آپ نے لوگوں کا کام ایک ہی دفعہ نہیں کرنا. اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ لوگ بار بار آپ کے پاس آئیں. اور بار بار اسی کے پاس آتے ہیں جو دیانتدار ہو، جھوٹ نہ بولے، غلط بیانی نہ کرے، جو کام اس کے سپرد کیا جائے اس کام کو صحیح طریقے سے. ایک بندہ ہے کہ جس کے پاس رش لگا ہوا ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا سر کھجانے کا بھی ٹائم نہیں ہے. اور بالمقابل دوسری دکان ہے، بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، باہر تک رہا ہے، دل میں حسد پال رہا ہے، نفرتیں، بغض، کینہ پال رہا ہے، اور وہ جل رہا ہے، اپنے آپ کو اندر سے جلا رہا ہے کہ بھئی اس کے پاس اتنے گاہک ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیا وجہ ہے. ایک دفعہ غور کیجئے گا. پھر یہی افراد آ کر جو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں یا خیانت کر رہے ہوتے ہیں، یہی آ کر آپ دعا کر دیں حضرت کاروبار بڑا ٹھپ چل رہا ہے. کاروبار ٹھپ کیسے چل رہا ہے بھائی؟ آپ مجھے بتائیں کہ پلمبر کی ضرورت کس کو نہیں پڑتی. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو چیزیں ہیں، گھر کی جو چیزیں ہیں، یہ ٹھیک کروانے کی ضرورت کس کو نہیں پڑتی. آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہر بندے کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ پنکھا کسی کا خراب ہو گیا، کسی کا اے سی خراب ہو گیا، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی، کوئی بھی. تو آپ کی دکان پہ رش نہیں لگ رہا، دوسرے کی دکان پہ رش لگ رہا ہے. ایک دفعہ سوال تو کریں اپنے آپ سے، آپ پوچھیں تو صحیح ایسا میرے ساتھ کیوں. اگر آپ کو جواب یہ آ رہا ہے کہ بھائی آپ امانت دار نہیں ہیں، آپ دیانت دار نہیں ہیں، آپ حسن اخلاق کے پیکر نہیں ہیں، آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو سامنے کھانے کو پڑتے ہیں آپ، یہ تو آپ کا انداز ہے بات. بھائی میں بڑا امانت دار ہوں، لیکن امانت داری کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق بھی تو لے کر آئے. آپ سے کوئی بات کرنے کے لیے آتا ہے، یار 50 روپے کم کر دو نا، آپ 50 روپے کم کرنے کے لیے اس کو پڑ جاتے ہو، آپ کھری کھری سنانا شروع کر دے. تو ہر بندے کی عزت نفس ہے، ہر بندے کو اپنی عزت اچھی لگتی ہے. چھوٹا سا بچہ ہی کیوں نہیں ہے، آپ کی سگی اولاد، جی ہاں آپ کی سگی اولاد، اسے بھی تو اپنی عزت عزیز ہے نا. چھوٹا سا بچہ ہے، اسے بھی اپنی عزت پسند ہے، اچھی لگتی ہے سب کو عزت کی. اگر کسی کے سامنے انسلٹ کی جائے، برائی سے پیش آیا جائے، بد اخلاقی کے ساتھ پیش آیا جائے، کسے اچھا لگتا ہے. تو بہت سے عنصر آپ کے سامنے آ جائیں گے، وجوہات سامنے آئیں گی، یہ وجہ ہو سکتی ہے. آپ وہ ساری بری عادتوں کو مائنس کریں، اس پہ کراس لگائیں، اور اچھی صفات پہ آپ ٹک لگائیں. آپ یہ کرنے کی کوشش کریں. آپ اپنے اندر حسن اخلاق لے کر آئیں، آپ اپنے اندر اپنے چہرے پر اسمائل لے کر آئیں، مسکراہٹ لے کر آئیں. اچھا پھر خیر خواہی لے کر آئیں نا. یہ امانت داری، یہ دیانت داری، یہ وعدوں کی پاسداری، یہ بہترین صفات ہیں. یہ مسلمان کے ساتھ خیر خواہی ہی ہے. جب آپ یہ لے کر آئیں گے، اللہ نے چاہا آپ دیکھیں چند دنوں میں، یہ بڑا پیارا وظیفہ ہے آپ عاشقان رسول کے لیے. اگر جو اس وظیفے پر عمل کر لے، آپ دیکھیں کہ کتنا بہترین آپ کا کاروبار چلے گا. کیسے نہیں چل سکتا ہے شاہ صاحب جی؟ بڑا مشکل وظیفہ ہے. دیکھیں اچھا کچھ لوگ چلے کاٹنے پڑتے ہیں کچھ کرنے کے لیے، لیکن وہی والی بات ہے کہ اگر آپ
کچھ کریں پر چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا کی لہنا چلے وڑ کے ہو. شاہ صاحب یعنی لوگ نا اس طرح سے سوچتے ہیں کہ یار ایک تعداد ہے جو خائن ہے، خیانت کرتی ہے، امانت داری نہیں کرتی، میں اکیلا، یا ہم دو چار بندوں کے امانت دار ہونے سے کیا پڑے گا فرق معاشرے پہ، کیا ہوگا؟ جی میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ انڈونیشیا ایک ملک ہے شاہ صاحب، آپ تمام لوگ جانتے ہیں، اور اسلامی ممالک میں سے ایک بہت بڑا ملک ہے. جی تقریباً 29 کروڑ اس کی آبادی ہے، ہم سے بھی زیادہ ہے پاکستان سے، اور اس میں تقریباً 70% یا 80% لوگ مسلمان ہیں. ہوا یہ کہ آج سے کوئی 700-800 سال پہلے اس ملک میں ایک بادشاہ تھا، چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، اس میں مختلف راجا تھے. تو ایک بادشاہ جو تھا اس کے ملک میں کچھ مسلمان تاجر آئے جی، اور انہوں نے مقامی لوگوں کے ساتھ تجارت کی. وہ اپنا مال بیچ کر چلے گئے تو مقامی لوگوں نے جب بعد میں مال چیک کیا تو اس میں کچھ ڈیفیکٹ تھا، کوئی پرابلم تھی. تو اب ایسا ہوا کہ وہ اپنے بادشاہ کے پاس یہ کمپلین لے کر گئے. تو بادشاہ نے کہا اچھا وہ کون سے تاجر تھے؟ تو کہا جی وہ اسلام ایک مذہب ہے اس کے ماننے والے تھے، مسلمان تھے، عرب تھے، تو وہ آئے تھے. تو بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ ان تاجروں کے پاس کہ آپ آؤ، آپ نے ہمیں جو مال بیچا ہے میری رعایا کو وہ درست نہیں. وہ آئے، ان مسلمان تاجروں نے جو امین تھے، امانت دار تھے، انہوں نے دیکھا کہ واقعی ہم نے جو سامان بیچا تھا اس میں ڈیفیکٹ تھا. تو انہوں نے کہا جی ہم یہ پورا سامان آپ سے واپس لے رہے ہیں اور ہم آپ کو پوری ادائیگی واپس کر رہے ہیں. صحیح. وہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ کون سی مخلوق ہے، یہ کون سے لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنا اب نقصان کر لیا ہے اور یہ سارا سامان واپس لے کے پوری قیمت واپس دے رہے ہیں. ان کے اس طرز عمل کو دیکھ کے وہ لوگ بڑے متاثر ہوئے. یہ کرنے کے بعد اب انہوں نے، مسلمان تاجر جو ہوتے تھے اس زمانے میں، وہ تاجر بھی ہوتے تھے اور مبلغ بھی ہوتے تھے. واہ. یہ معاملہ جب ختم ہو گیا تو اب انہوں نے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی. بادشاہ جو ان کے کردار کو دیکھ چکا تھا اور اس پر ان کی کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہو چکی تھی کہ یہ سچے لوگ ہیں، دیانتدار لوگ ہیں اور یہ ان کے مذہب کی تعلیم ہے. تو اب وہ بادشاہ جو ہے وہ کہنے لگا کہ اچھا جب آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کا مذہب یقیناً سچا ہوگا. اس نے اسلام قبول کر لیا. پھر وہ صرف بادشاہ مسلمان نہیں ہوا بلکہ اس کی ساری رعایا مسلمان ہوئی. کیا بات ہے. اور کتب میں یہ لکھا ہے کہ یہ بگننگ پوائنٹ تھا وہاں پہ اسلام کی روشنی پھیلنے کا. تاجروں کے گروہ نے امانت داری کا مظاہرہ کیا، بادشاہ نے اور اس کی مملکت میں رہنے والی رعایا نے اسلام قبول کیا، اور آج اس ملک میں کم و بیش 20 سے 22 کروڑ مسلمان ہے. اللہ اکبر. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ امانت داری کرنے کا معاشرے پہ کیا اثر ہوگا یا کیا فائدہ ہوگا، کیا بات ہے. وہ دیکھیں کہ ایک مسلمانوں کے گروہ نے امانت داری کا مظاہرہ کیا، دیانت داری کا مظاہرہ کیا، اور آج وہاں پر لوگ مسلمان ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. حقیقتاً دیانت داری، امانت داری کا اثر معاشرے میں تو بہترین پڑتا ہی پڑتا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور کال لیتے ہیں آپ کی. نابخواہ اسلامی بھائی سے میری یہ فرمائش ہے، مجھے یہ کلام سنا دیں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. یہ تو سنا ہی دیں وقار بھائی. یہ چند دنوں سے، ابھی نہیں، وہ چند دنوں سے نا یہ آ رہی ہے فرمائش. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آج یہ سنا ہی دیں. جی چل جی انشاءاللہ. جزاک اللہ. ایک اور کال لیتے ہیں. مجھے یہ کلام سنا دیجیے گا، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. کیا بات ہے جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگلے کالر کیا کہہ رہے ہیں ہمیں؟ وقار بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ یہ کلام سنا دیجئے، شدائد النزع کے کیسے سہوں گا یا رسول اللہ. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. آمین آمین و ایاکا. ایک اور کال لیتے ہیں. شوکت حسین عطاری اور عابد حسین عطاری، قادر پور راواں، مدینۃ الاولیاء، ملتان شریف میں آپ کا یہ پیارا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ بہت اچھا پروگرام ہے، بہت پیارا پروگرام ہے. اس پروگرام میں ہر روز اصلاحی موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے، مثبت سوچ بنتی ہے، عمل کا جذبہ ملتا ہے. اللہ آپ سب کا بھلا کرے. آج کا موضوع بہت اچھا ہے، دیانت داری
اور ہمیں ہمارے معاشرے کو اس موضوع پر غور و فکر کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ وقار بھائی نعت خان ہیں، ان سے گزارش کروں گا کلام سنا دیں، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذی شان گیا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین و ایاکما۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں حضرات جنہوں نے میسیج کیا ہے، ویسے میسیج تو وائس ایک ہی بھائی کی تھی، اللہ آپ دونوں بھائیوں کو برکتیں عطا فرمائے، سلامتیاں عطا فرمائے، خوشیاں نصیب فرمائے۔ بڑا پیارا میسیج آپ نے دیا، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ انتظار حسین نقش بندی اتاری، ماشاءاللہ سلسلہ کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے بہت اچھا ہے۔ آج اس میں فرمائش کر رہا ہوں سیدی اتارا، سیدی اتارا۔ کیا بات ہے جی، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ میں ہوں غلام محمد اتاری توسہ شریف سے، میں کلام سناؤں گا۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ۔ کیا بات ہے جی، آپ کی اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ یہ ذوق ہم سب کو بھی نصیب فرمائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں میں ہم گم رہیں۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ مجھے یہ کلام سنا دیں۔ یا مصطفیٰ عطا ہو۔ کیا بات ہے جی، مرحبا۔ اگلی کال کیا ہے؟ کلام سنا دیں، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم۔ بہت شکریہ آپ کا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ مجھے یہ کلام سنا دیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام ہے جی ان کا عطاء الرحمن بھائی کبیر والا سے۔ وقار بھائی سے فرمائش ہے جی کلام سنا دیں، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی۔ بہت شکریہ آپ کا جی۔ زبیر بھائی سرگودا سے ہیں، وقار بھائی کلام سنا دیں، قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا۔ وقار بھائی کی بارگاہ میں ایک اور میسیج ہے جی، کلام سنا دیں، حشر میں خود کو جو دیکھوں۔ بہت شکریہ آپ کا جی۔ چلیں جی، عمر اتاری بھائی ہیں جی چنیوٹ سے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے۔ بہت شکریہ آپ کا جی۔ اچھا جی، وقار بھائی سے گزارش ہے کلام سنا دیں، چھوڑ فکر دنیا کی۔ بہت شکریہ آپ کا جی۔ چلیں جی، کہہ رہے ہیں جی چیچا وطنی سے میسیج ہے شہزاد علی بھائی کا، سلمان بھائی کب تشریف لائیں گے؟ انشاءاللہ جلد آپ سلمان بھائی کو بھی دیکھیں گے جی، پروگرام کا حصہ بنیں گے۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ثاقب بھائی آپ کیسے ہیں جی؟ اللہ رسول کا بہت کرم، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے۔ اچھا جی، آج وقار بھائی آج وقار مدنی بھائی سے پنجابی کلام سنا دیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، بھاولپور سے میسیج ہے جی، وقار مدنی بھائی، آپ مدنی بھی ہیں وقار بھائی؟ آمین آمین۔ مدنی کیا ہے عدنان بھائی؟ یہ دعوت اسلامی کے جامعات سے جو بندہ درس نظامی کر کے فارغ التحصیل ہوتا ہے تو اس کو مدنی کہا جاتا ہے۔ صحیح، یعنی جو عالم کورس کر لیتا ہے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں، اسے مدنی کہتے ہیں۔ کیا بات ہے جی۔ وقار بھائی ابھی درس نظامی مکمل نہیں کیا آپ نے؟ ٹھیک ہے جی، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہت جلد اللہ کرم کرے گا تو انشاءاللہ درس نظامی بھی مکمل ہو جائے گا جی۔ بہت شکریہ۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے۔ اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ثاقب بھائی آپ کے نام کا مطلب کیا ہے؟ اور وقار بھائی سے کلام سنوا دیں۔ اچھا، یہ بھی وقار مدنی لکھا ہوا ہے، وقار بھائی سے کلام سنا دیں، میں نے شوق مدینے جامع آج کل ماشاءاللہ وقار مدنی بھائی۔ چلیں جی، مدینے والے سے نسبت تو ہے الحمدللہ رب العالمین۔ نام کا مطلب تو بتائیں جی اپنے حضور، آپ سے بھی سوال ہے نا۔ میرے نام کا مطلب ستارہ جی۔ واہ جی واہ، شہاب ثاقب، یہ میرا خیال یہ وہ ستارہ ہے جو شیطان کو جا کے بجتا ہے۔ اللہ خیر فرمائے۔ وہ شہاب ثاقب کے حوالے سے یہ نا جی، جو کیا فرمائیں گے آپ ہی ارشاد فرمائیں۔ شاہ صاحب بس آپ خود ہی ارشاد فرمائیں، اچھا فرمائیں۔ چلیں جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ وقار بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام لیتے ہیں جی۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علی، کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علی، کہتے کہتے حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، نظارہ کروں میں،
پر نثارا کروں میں، نثارا کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے بھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں، گزارا کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے بھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے مدینے سے بلاوا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں مرضی کسی مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، ہوں کتا کار گھمالا لیکن تیری رحمت کا طلبگار گھمالا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار مولا، مولا میں بندۂ عاصی ہوں، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا پرستار ہوں مولا، مولا میں بندۂ عاصی ہوں، آئے جب وہ ممبرو محراب سامنے تسکین کے کھل گئے ہیں کئی باب،
کس شان سے حضور ہے مسجد میں جلوہ گر کس شان سے حضور ہے مسجد میں جلوہ گر اور کتنے ادب سے بیٹھے ہیں اصحاب سامنے اس زور سے دھڑکنا یہاں پر روا اس زور سے دھڑکنا یہاں پر روا نہیں ان کا حرم ہے اے دل بیتاب سامنے ان کا حرم ہے اے دل بیتاب سامنے کیا بات ہے وقار بھائی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، مدنی چینل کے تمام ویورز کو اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ بہت سے عاشقان رسول نے کمنٹس میں دعاؤں کا کہا ہوا ہے اور میسیجز بھی دعاؤں کے آتے ہیں، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک تمام عاشقان رسول کو برکتیں عطا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، جو تنگ دست ہیں، پریشان ہیں، دکھ درد میں مبتلا ہیں، اللہ رحمت کی نظر فرمائے اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ پاک سب کا مقدر فرما دے، آمین۔ ایک میسیج آیا ہے جی، کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بھائی بہت پیارا پروگرام ہے جی، آئی ایم راجپوت، بہت شکریہ آپ کا جی، نام انہوں نے مینشن نہیں کیا، اپنی کاسٹ مینشن کی ہے، لیکن اگلی بات کر رہے ہیں جی عدنان بھائی مجھے بہت پسند ہیں، ماشاءاللہ آپ سے بڑی محبت کرنے والے ہیں جی، اور کہہ رہے ہیں جی سبھی دیکھنے سننے والوں کو میرا سلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ٹاپک آج کا ہمارا وللہ الحمد رہا دیانت داری، یقیناً جس کے اندر بھی یہ پیاری صفت آتی ہے اللہ پاک اسے ضرور برکتوں سے مالا مال فرماتا ہے، اور جب یہ صفت اس وجہ سے اپنائی جائے، دیانت داری کی یہ پیاری خوبی اس وجہ سے اپنائی جائے کہ اللہ رسول کی اطاعت اس میں ہے اور شریعت مطہرہ کا حکم ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت دار تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیانت دار تھے، تو میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اداؤں پر عمل کرتا ہوا انشاءاللہ حضور کی ان پیاری سیرت کو اپناتے ہوئے انشاءاللہ میں بھی عمل کروں گا، میں بھی اب دیانت دار بنوں گا، میں بھی امانت دار بنوں گا، میں بھی وعدوں کو وفا کرنے والا بنوں گا، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا اس کی برکت سے مدنی چینل کے ناظرین ہمیں ضرور اس کی برکات ملیں گی، اللہ پاک ہمیں اچھے انداز میں اور پیارے انداز میں ہمیں یہ سعادتیں نصیب فرمائے اور دونوں جہانوں کی برکتیں اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً دیانت داری کے سماجی اعتبار سے بھی دیکھے جائیں تو بہت سے فوائد ہیں۔ ایک تو معاشرہ اعتماد کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے کہ جب دیانت داری آتی ہے تو اعتماد بڑھتا ہے اور معاشرے میں یوں سکون قائم ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرا، سچے لوگوں کی برکت نصیب ہوتی ہے، اس برکت سے کاروبار پھیلتا ہے، اسی طرح رشتے مضبوط ہوتے ہیں دیانت داری کی وجہ سے، شادی ہو، تجارت ہو، دوستی ہو، ان سب میں اللہ پاک پھر
बरकत डाल देता है, दिल का सुकून भी अल्लाह पाक नसीब फरमाता है। झूठे का हमेशा दिल डरता ही रहता है, लेकिन सच्चा आदमी जो होता है, दयानतदार आदमी जो होता है, उसको कल्बी इत्मीनान और सुकून नसीब होता है। अल्लाह करे कि हम इन औसाफ के हामिल हो जाएं। अल्लाह मुझे भी, आपको भी, हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दौरान सिलसिला अगर हमसे कोई दानिस्ता गैर दानिस्ता तौर पर गलती हो गई, अल्लाह पाक से मुआफ़ी के खास्तकार हैं। अल्लाह अपनी रहमत से हमें बेहिसाब मग़फ़िरत से माला माल फरमाए। आमीन बिजाह ताहा व यासीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सलातो सलाम। दीन हक़ के रहबर तुम पर सलाम हरदम, मेरे शफ़ीए महशर तुम पर सलाम हरदम, तुम पर सलाम हरदम, तुम पर सलाम हरदम। मोहताज से तुम्हारे करते हैं सब किनारा, मोहताज से तुम्हारे करते हैं सब किनारा, बस एक तुम ही हो यावर, बस एक तुम ही हो यावर, तुम पर सलाम हरदम, तुम पर सलाम हरदम, तुम पर सलाम हरदम। अपने गदाए दर की लीजिए खबर खुदारा, अपने गदाए दर की लीजिए खबर खुदारा, कीजिए करम हसन पर, कीजिए करम हसन पर, तुम पर सलाम हरदम, तुम पर सलाम हरदम, तुम पर सलाम हरदम। खुले आँख सुन ले